اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر دیا۔ قرآن مجید کی یہ آیت کا کچھ حصہ میں نے آج تلاوت کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ آپ سن چکے ہیں، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے، جس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جو آخری حج تھا، اس وقت یہ آیت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عرفات کے میدان میں اور عرفہ کے دن اور جمعے کے دن میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ احکام والی آیتوں میں یہ آیت سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے بعد احکام والی کوئی آیت بھی نازل نہیں ہوئی، اور قرآن مجید کی آخری آیات نازل ہونے سے پہلے 2-3 آیتیں پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے، تو 2-3 آیتوں کے بعد پھر کوئی اور آیت بھی نازل نہیں ہوئی۔ تو اس کا شان نزول یہ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں یہودیوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے نبی پر ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم عید مناتے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ تو ان یہودیوں نے یہ بات کہی کہ یہ والی آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو دین کا مکمل ہونا یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، تو اگر یہ ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے اور عید کا دن مقرر کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس آیت کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، یہ کس دن پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی۔ فرمایا کہ اس دن ہمارے لیے 2 عیدیں تھیں۔ عربی میں عید جو ہے وہ خوشی کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ 2 عیدیں تھیں۔ ایک تو دنوں کا جو سردار ہے جمعۃ المبارک بھی تھا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، دوسرا عرفات کا میدان عرفہ کا دن تھا، اور یہ 2 دن جو ہیں بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ تو آپ نے یہ جواب دیا۔ علماء نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگرچہ یہ دن بڑے معزز ہیں، مگر اس کے باوجود ہم تیسری عید نہیں مناتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ شریعت میں ہمیں 2 ہی عیدوں کا حکم دیا گیا ہے، ایک عید الفطر اور ایک جو ہے وہ عید الاضحیٰ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے صرف 2 ہی عیدیں مانی ہیں اور منائی ہیں، تیسری کوئی عید کا وجود ان کے دور میں اور نہ ہی ان کے بعد تابعین اور نہ ہی ان کے بعد تبع تابعین کے دور میں نہ تیسری عید کا وجود ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا جاتا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رونے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اب تو خوشی کا دن ہے، خوشی کرنا چاہیے کہ آج جو ہے ہمارا دین مکمل ہو چکا ہے، جس کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بات فرمائی
فرمایا کہ رونے کی بات اس وجہ سے ہے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، وہ کیسے؟ فرمایا کہ جب نبی کسی کام کے لیے آتا ہے، جب اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر نبی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہمیں خبر دی گئی ہے ظاہراً تو یہ خوشی کی خبر ہے، مگر اگر غور کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی خبر ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تقریباً 81 یا 82 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جو خدشہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب جو یہ آیت ہے اس میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ سے بھی زائد کا مجمع تھا۔ 1 لاکھ، کسی روایت میں یہ بات آتی ہے کہ 1,24,000 کا مجمع تھا، کسی میں آتا ہے کہ 1,44,000 کا مجمع تھا۔ تو فرمایا کہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہاں پر دین کی نسبت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف نہیں کیا دین کی نسبت، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے دین کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا، بلکہ اللہ نے یہ نسبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف کیا۔ یہاں حالانکہ ہم جانتے ہیں دین جو ملا ہے اسلام کا دین، وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کو یہاں یہ فرمانا چاہیے تھا الیوم اکملت لکم دینی، کہ آج میں نے اپنا دین جو ہے وہ مکمل کر لیا، مگر اللہ نے یہاں پر یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے آج اپنا دین مکمل کر لیا، حالانکہ دینے والا دین جو ہے، بنانے والا دین جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اور اسی طریقے سے مفسرین یہ فرماتے ہیں، نہ ہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دین محمد، کہ میں نے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکمل کر لیا، حالانکہ ہمیں دین جو ملا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے، مگر اللہ نے یہ بات بھی نہیں فرمائی۔ اللہ نے یہاں فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے مکمل کر لیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ دین کی نسبت جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف کی گئی ہے۔ اس پر مفسرین نے، علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت جو لوگ موجود تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، اور دین کی نسبت بھی اللہ نے ان کی طرف کی ہے۔ تو فرمایا کہ دین وہی ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ دین نہیں ہے جس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، وہ بات دین میں، وہ کام دین میں شامل نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جناب کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آج میں نے دین تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر لیا، اللہ تبارک و تعالی مکمل ہونے کی خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کتنے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام گزر چکے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں بھی نازل فرمائی، صحیفے بھی نازل فرمائے۔ کیا ان انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا دین مکمل نہیں تھا جو کہ اللہ تبارک و تعالی اب فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر لیا؟ اس پر علماء یہ فرماتے ہیں ان کا دین اپنے زمانے کے اعتبار سے مکمل تھا اس کے اندر، کیونکہ جب ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آئے تو ان کے احکامات میں تبدیلی ہوئی۔ اسی طریقے سے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر جو دین جو مکمل کیا گیا، یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کچھ باتیں، کچھ چیزیں دوسری امتوں، پہلی امتوں میں وہ حلال تھی یا پہلی امتوں میں وہ حرام تھی، مگر اس امت میں وہ حلال ہیں، اور جو پہلی امت میں حلال تھی اس دور کے اندر، اس دین کے اندر وہ جو ہے وہ حرام ہے۔ مگر اس کے بعد دین کا مکمل ہونے سے مراد یہ ہے اب اس کے بعد کوئی تبدیلی جو ہے نہیں آئے گی، نہ ہی کوئی چیز حرام ہوگی، نہ کوئی حلال چیز حرام ہوگی، نہ کوئی حرام چیز جو ہے وہ حلال ہوگی۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تم پر اپنی نعمت جو ہے وہ مکمل کر دی، پوری کر دی۔ تو نعمت سے مراد کچھ علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ نعمت سے مراد جو ہے وہ دین اسلام ہے، کہ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے جو کہ مکمل ہو چکی ہے۔ کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں یہاں نعمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، نبوت ہے۔ نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر مکمل کر دیا ہے، اس کے بعد جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ تو یہاں پر دین اسلام کو پسند کیا گیا۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب دین اسلام کو اللہ نے پسند کر لیا تو پسند سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس دین اسلام کو منتخب کر لیا۔ تو دین اسلام کے منتخب ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا تو وہ اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہوگا۔ جب اللہ کا پسندیدہ دین نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ رضا اس وقت حاصل ہوگی جب وہ دین اسلام کو اختیار کرے گا، وہ دین اختیار کرے گا جس دین کو اللہ نے اب پسند کر لیا ہے، جو اللہ کا محبوب ترین دین ہے، اور وہ اس کا نام اسلام ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ تو یہ اس آیت کے جز میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دین کی تکمیل کا ذکر کیا گیا ہے، دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کے پوری ہونے کا ذکر فرمایا ہے، تیسری بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی پسندیدگی کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔